الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال سبحانه عز وجل: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों और इनायात, तजल्लियात और बरक़ात का एक अज़ीम शान महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पहले अशरे को रहमत का अशरा करार दिया है। रहमत और चीज़ होती है, मग़फ़िरत और बख्शिश और चीज़ होती है, और जहन्नम से खलासी ये एक और चीज़ है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, और तीसरा अशरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी और खलासी का है। अल्लाह की रहमत कैसी है, उसकी वुसअत किस कदर है, और क्या अल्लाह की रहमत सिर्फ अहले ईमान को हासिल है या फिर दुनिया की तमाम मखलूक़ात को इसमें से कुछ हिस्सा मिलता है। इस उन्वान पर
اپنی بات کو قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مزین کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے کچھ آیات آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 147، سورۃ یوسف آیت نمبر 87، سورۃ الحجر آیت نمبر 56، سورۃ الانفال آیت 28، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ دوران خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت کا احساس ہو اور اللہ کی رحمت ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العزت قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق اور سچ بات صحیح صدق دل سے اور سچی نیت کے ساتھ بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کا متبع بنائے۔ قرآن مجید میں اگر ہم لفظ رحمت کو تلاش کریں اور وہ الفاظ اور کلمات جو رحمت سے مل کر بنے ہیں تو ان کی کل تعداد ہے 598۔ 2 کم 600 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے رحمت کا ذکر فرمایا، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کس قدر رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ میں اور آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں یا ہم کسی اچھے کام کی طرف بڑھتے ہیں تو تعوذ کے بعد سب سے پہلا جو حکم ہمیں شریعت نے دیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اس میں 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا ہے، رحمان رحیم۔ اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں معنی انتہائی زیادتی کا پایا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان نہایت ہی زیادہ مقدار میں پیاسا ہو تو عرب کہتے ہیں عطشان، جب وہ بہت زیادہ بھوکا ہو تو کہتے ہیں جوعان، وہ بہت زیادہ سونے والا ہو نومان۔ تو اس وزن پر جو لفظ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ نکلے ہیں رحمت سے، ان کا مادہ اور مصدر رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شروع اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جب آغاز میں ہی ہم اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہوں اور وہ رحمت کا ذکر خود اللہ ہمیں سکھا رہا ہو کہ تم ایسا کہو، پھر جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، اور ہم نماز کی کسی بھی رکعت کو لے لیں، سورہ فاتحہ کے بغیر وہ نماز نہیں ہے، لیکن جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کے 114 سورتوں کا خلاصہ اور مغز اور نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں اللہ کی بے پناہ رحمت کا اور وسعت رحمت کا ذکر انسان کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی رحمت محدود نہیں ہے، اس کی رحمت کو تولا اور ناپا نہیں جا سکتا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ جواب میں کچھ نہ کہیے، صرف ایک بات کہہ دیجئے کہ تم جھٹلاؤ خیر ہے۔ کبھی بھی جب اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ گے نا تو یاد رکھو ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب
بڑی وسیع رحمتوں والا ہے، بہت ہی بڑی رحمتوں والا ہے۔ ایک انسان، اس کی پوری زندگی کفر میں گزری، ساری زندگی شرک میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری، بغاوت میں گزری، اس نے اپنے رب کا ایک حکم بھی نہیں مانا، ایک حکم بھی نہیں مانا۔ حکم تو دور کی بات ہے، اس نے پوری زندگی اپنے رب کو رب نہیں مانا، اپنے رب کو رب نہیں مانا۔ دنیا بھری پڑی ہے، ہمارے شمال مشرق کے اس خطے میں روس اور چائنا کے یہ لوگ اس طریقے سے آگے بڑھتے جائیے، ان کا اکثر طبقہ کمیونسٹ ہے، جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے۔ ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں آسمان و زمین الگ ہوئے، اور اس کے اندر پہاڑیاں بنی، پانی نکلا، چشمے بہے، اور ایک نظام دنیا کے اندر خود بخود وجود میں آ گیا۔ جس طریقے سے برسات کے اندر کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے خود بخود انسان پیدا ہو گئے، جانور پیدا ہو گئے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، کائنات کی مخلوق پیدا ہو گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ عقل کے مارو دنیا کے اندر ایک سوئی جیسی چھوٹی سی چیز اور ایک انتہائی کم قیمت والی چیز جسے آپ ماچس کہتے ہیں، اس ماچس کی ایک تیلی بھی از خود نہیں بنتی، اس کے بنانے میں بھی کتنی محنت صرف ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں نے درختوں کو خریدا، ان کی کٹائی کی، انہیں چھوٹا کیا، اٹھا کے فیکٹریوں میں لائے، فیکٹریوں میں ان کی باریک تیلیاں بنائی گئیں، اور اس کے اندر مسالہ لگانے والے لوگ الگ تھے، پھر چھوٹی چھوٹی پیکٹوں میں ان کو بند کرنے والے، پھر بڑی کارٹنوں میں، پھر اس کو لینے والا بڑا ڈیلر، اور اس نے خرید کے چھوٹے دکاندار پہ فروخت کیا۔ چھوٹے دکاندار کے پاس ہمارا بچہ گیا، ماچس ہمارے گھر میں آئی، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی محنت ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز تم صاحب عقل و شعور ہو، بتاؤ کہ دنیا کے اندر از خود بنی ہو؟ نہیں۔ تو اتنا خوبصورت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو کائنات کا دلہا ہے، یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ لیکن کوئی بات نہیں، میرا رب یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی میری رحمت سے دور اور مایوس نہ رہیں۔ یہ مجھے نہیں مانتے، میرا حکم نہیں مانتے، میرے پیغمبر کو نہیں مانتے، میری کتاب ہدایت کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں ہے۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، میرے پیغمبر ان کے جواب میں آپ کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی وسعتوں والا ہے۔ حضرت یوسف جیسا خوبصورت بیٹا، باکمال بیٹا، جس نے مستقبل میں نبی بننا تھا، خوبصورت بھی ہے اور مستقبل کے اندر نبی بھی بننے والا ہے، نبی کا بیٹا ہے اور سب سے چھوٹا ہے۔ ہر اعتبار سے باپ کی نظر جب بیٹے کے اوپر جاتی ہے، اس کے بھائی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باپ سے الگ کر کے اسے کنویں میں پھینک کے اس کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب سے رحم دل فیصلہ یہی تھا، اس کو قتل نہ کرو۔ تمہارا مقصد یہ ہے نا کہ اس سے جان چھوٹ جائے، باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، یہ راستے کا کانٹا ہاتھ نکل جائے، صرف اتنا چاہتے ہو، کیوں مارتے ہو اس کو؟ جاؤ اس کو کسی گمنام کنویں میں پھینک دو، تمہارا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور اس کا قتل بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے نرم دل فیصلہ تھا، کنویں میں پھینک دیا، اور باپ کے سامنے روتے ہوئے آ کے کہا، بھائی کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ باپ اپنے بیٹے کی یاد میں 40 سال تک روتا رہا، 1 سال نہیں۔ اور بڑے درد دل سے کہتا ہوں، ذرا سوچئے، کسی کا بیٹا مر جائے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن 2-3 دن کے بعد صبر آ جاتا ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لی۔ لیکن وہ گم ہو جائے تو ساری زندگی ماں باپ کے لیے آئے دن موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ مر جاتا، ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے، کفناتے، اٹھا کے قبر میں لے جاتے، ہمیں اس کی قبر کا تو پتہ ہوتا نا، جہاں اس کی ہڈیاں ہیں آج
اس جگہ کا تو پتہ ہوتا نہیں. 40 سال گزر گئے. یہ 40 سال ایک باپ کے اوپر کیسے گزرے جس سے اس کا بیٹا یوسف جیسا الگ کر دیا گیا ہو. روتے رہے روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے، باقی بعض حضرات نے بھی معجم طبرانی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. حضرت رو رہے تھے، ان کا بھائی ان کے پاس موجود تھا. بعد میں کچھ عرصے کے بعد بنیامین بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا. ایک سب سے چھوٹا بیٹا یوسف، اس سے بڑا بنیامین، یہ دونوں الگ ہو گئے. باپ کے لیے پہلے غم کچھ کم تھا اور بڑھ گیا. آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں، نظر غائب ہو گئی رو رو کے. لیکن روئے کسی اور کے سامنے نہیں، روئے تو صرف اپنے رب کے سامنے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا وہ غم جو سب کو نظر آ رہا ہے اور وہ غم جو میرے دل کو پتہ ہے کہ میں کیسے اندر سے کڑ رہا ہوں، اللہ یہ سارے غم اپنے کھولے اور پوشیدہ تیرے سپرد کرتا ہوں. 40 سال کا عرصہ گزرا، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. بھائی پاس میں بیٹھا ہوا پوچھتا ہے، بھائی یعقوب آنکھیں تمہاری سفید ہو گئیں اور تمہاری کمر جھک کے کمان بن گئی، یہ کیوں ہوا؟ بھائی کے پوچھنے پر بھائی نے اپنا راز کھول کے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے، آنکھیں تو سفید ہو گئیں یوسف کے پیچھے رو رو کر، اور کمر جو ہے وہ جھک گئی، ٹوٹ گئی بنیامین کے بچھڑنے پر. یہ بات ادھر جملہ زبان سے نکلا، ادھر حضرت جبرائیل امین پاس پہنچائے. فرمایا یعقوب آپ کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ اکبر، پہلی دفعہ 40 سال کے بعد اپنے بھائی سے بات کی ہے. اس کو پتہ بھی ہے، شکایت نہیں، اس کے پوچھنے پہ جواب صرف دیا ہے. یعقوب آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ جملہ، آپ کی یہ شکایت اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ کہتا ہے کہ یعقوب روتا تو میرے سامنے روتا، شکایت کرتا تو مجھ سے کرتا. میں نہیں پسند کرتا کہ یہ شکایت کسی اور کے سامنے کرے. اللہ میں اس پہ بھی استغفار کرتا ہوں، اس پہ بھی میں روتا ہوں، آپ کے سامنے آپ مجھے معاف کر دیجئے. فرمایا اب آپ بتائیے آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رو کے فرمایا، اللہ کیا آپ کو اپنے بوڑھے بندے کی حالت پہ ترس اور رحم نہیں آیا؟ اما ترحم على عبدك الشیخ الکبیر، آپ کا ایک بندہ جو بوڑھا ہو چکا ہے، عمر رسیدہ ہو چکا ہے، 40 سال سے غم میں مبتلا تھا، دوسرے غم میں مبتلا کر دیا، آپ کو ایک دفعہ اس پہ رحم ترس نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا یعقوب مجھے اپنی عزت کی قسم، فبعزتی وجلالی ورفعتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی بلندی کی قسم، مجھے عرش کے مالک ہونے کی قسم، یوسف اور بنیامین تو زندہ ہیں، اگر وہ مر چکے ہوتے تمہارے رونے پر میں ان کو زندہ کر کے دوبارہ تمہاری گود میں تمہارے سامنے کھڑا کر دیتا. وہ تو زندہ ہیں، مر چکے ہوتے میں پھر بھی زندہ کر دیتا. اللہ اکبر. لا تیأسوا من روح اللہ، یہی حضرت کا جملہ تھا اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو. 10 بیٹوں کو جب بھیجا، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، مجھے آج بھی اپنے رب کی رحمت پہ قوی امید ہے کہ وہ یوسف کو زندہ رکھے ہوگا، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یوسف میرے پاس آئے گا. اس دعا میں ایک درد کا جملہ اور بھی شامل فرمایا اللہ ایک مرتبہ بھی رحم کر دے، اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو ان کی صرف خوشبو مجھے سونگھا دیجئے، ایک خوشبو مجھے سونگھا دیجئے، وہ دفن کہاں پہ ہے، ان کی قبر کہاں پہ ہے. یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ ایک دفعہ میں ان کو سونگنا چاہتا ہوں، وہ کہاں پر ہے؟
فرمایا مجھے عزت کی قسم زندہ ہے، فوت ہو چکے ہوتے میں زندہ کر کے پھر بھی تیرے سامنے لے آتا۔ تب حضرت نے اپنے بیٹوں کو جب بھیجا تھا، جاؤ مصر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اطراف کی گلیوں کو دیکھو، لا تیأسوا من روح اللہ۔ ان بیٹوں نے باپ سے کہا تھا آپ کے دل سے یوسف کی محبت نکلتی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، مر کھپ گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، آپ کیوں اس کا تذکرہ نہیں چھوڑتے؟ فرمایا نہیں، جاؤ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اور ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت میں نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے فقیہ الامہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت میں جو حسن ہے، اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے 1 گھنٹہ صرف اس کے لیے کافی ہے، اس آیت کے الفاظ کے حسن کو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، آج اگر بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے اور بار بار کرے اور اس قدر کرے کہ باپ کو کہے میں تیرا کوئی حکم نہیں مانتا، مجھ سے نہ کہو میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میں تجھے اپنا باپ نہیں مانتا، جب اس حد تک بات پہنچ جائے تو پھر باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہتا کہ اے میرے بیٹے، پھر وہ کہتا ہے اے خبیث اور اے رذیل اور اے کمینے اور اے جانور، میری نظر سے اوجھل ہو جا، میرے گھر سے نکل جا۔ پھر اس کو یہ نہیں کہتا میرے بیٹے، لیکن اس جملے میں اللہ اس کو بھی فرما رہے ہیں جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کو بھی فرما رہے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، اس کو بھی جس نے آج تک پوری زندگی میں اپنے رب کو رب تسلیم نہیں کیا، اسے بھی کہا جا رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ ذہن کہتا ہے کہ میرے بندوں کو جب اللہ کہہ رہا ہے تو یہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، علماء ہوں گے، نیک اور صالح ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے۔ نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، علی انفسہم، یہ میرے اوپر یہ جبہ ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ رومال ہے، یہ میرے اوپر ہے۔ میرے اوپر ہونے کا مطلب انہوں نے میرے پورے بدن کو چھپا دیا ہے، جو حصہ ان کے نیچے آیا وہ نظر نہیں آ رہا۔ علی انفسہم، جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ وہ گناہوں کے نیچے خود چھپ گئے، ان کے ہر طرف گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کی نظروں نے بھی اتنے گناہ کیے، ان کے ہاتھ پاؤں نے بھی اتنے گناہ کیے، ان کے کانوں نے، اعضاء نے اتنے گناہ کیے کہ وہ اپنے گناہوں کے نیچے دب کے چھپ گئے ہیں، جیسے کپڑے کے نیچے انسان کا بدن چھپ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں میرے بندے، جب میں نے تجھے اپنا بندہ کہہ دیا ہے اور میں نے کہہ دیا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور جب میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اس دنیا کی جان ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، چل تو مجھے مانتا ہے نہیں مانتا، تو مجھے تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، تو مجھے اللہ اور رب سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، کوئی بات نہیں، میرا بندہ تو ہے، میں تجھے اپنا بندہ تو مانتا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم جتنے بھی گناہ لے کر آؤ گے، ندامت کا ایک آنسو بہاؤ گے، وہ سارے گناہ ختم کر دوں گا۔ کیسے ختم کروں گا؟ سورہ فرقان 19واں پارہ ہے، اس کی آیت 69 اور 70 کو پڑھیے ذرا۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ لوگ
جو ناحق قتل کرنے والے قاتل ہیں، وہ لوگ جو زنا کرنے والے بدکار ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جنہوں نے ایسے کام کیے وہ جہنم کی ایک وادی ہے اسام، اس کے اندر داخل ہوں گے. جہنم کی اس وادی میں مشرک کو کہا جائے گا جاؤ، قاتل کو کہا جائے گا جاؤ وہاں داخل ہو جاؤ، زانی اور بدکار کو کہا جائے گا اس میں جاؤ. ہاں کچھ ہیں جو یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی کہہ دیتے اے اللہ معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما. مجھے اپنے گناہوں کی تعداد کا علم نہیں ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. دنیا کے تباہ کرنے کے لیے صرف ایک گناہ کافی ہے، شرک کا. ایک بیوی اپنی محبت میں اپنے خاوند کے لیے جائز بیوی بھی برداشت نہیں کرتی. شریعت نے خاوند کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے، لیکن آپ جا کے اپنی اہلیات محترمات سے پوچھ لیجئے کہ مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، آپ بھی شریعت کو ماننے والی ہیں، تو اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں برداشت کرتی. جائز محبت میں بھی تو ناجائز محبت کے اندر اور ناجائز عبادت میں اور ناجائز پکار میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو کیسے شریک کرتا ہے، کیسے برداشت کرتا ہے؟ اس جیسا بڑا گناہ دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. اور پھر مسلمان کے لیے سب سے بڑا گناہ قتل ہے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد زنا ہے. یہ 3 گناہ کرنے والے جہنم کی وادی میں جائیں گے. لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یتوب اللہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کی ان سارے گناہوں کے بعد، وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اسے یقین تھا کہ مجھے میرا رب معاف کرے گا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے، اس کے گناہوں کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اس کے صحیفہ اعمال میں جتنے گناہ تھے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اس سے بڑی رحمت کی اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ 70 سال تک گناہ کر کے اپنا پورا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ کر دیا. آج اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، یہ بھی بڑی بات تھی کہ 70 سال کے بعد جب کسی کام کا نہیں رہا، اب اولاد کے لیے بھی بوجھ بن گیا، اب عزیز و اقارب پر بھی بوجھ ہے، اب تو بیوی کے لیے بھی بوجھ ہے. وہ بھی کہہ دیتی بابا جی جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھو، ادھر بچے بھی آپ سے تنگ ہوتے ہیں، ان کو جھڑکتے رہتے ہو، ان پہ ڈانٹتے رہتے ہو، جاؤ مسجد کے اندر. وہ بیوی بھی برداشت نہیں کرتی، اولاد بھی تنگ ہے، حتیٰ کہ وہ انسان خود اپنی زندگی سے خود تنگ ہے. اللہ مجھے اٹھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے تنگ نہیں ہے، اللہ اس سے تنگ نہیں ہے. یہ 70 سال تک کرنے کے بعد اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے صرف گناہ معاف کر دیں یہ کافی نہیں ہے؟ تو میں نہیں، یہ جب صحیح توبہ کرے گا تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ لوگ کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے گناہ بھی کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہمارا پیکیج ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. یہ بھی اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 آدمی قتل کیے، ایک نہیں 99. اور 99 کو قتل کرنے کے بعد ایک صاحب سے پوچھنے لگا میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، 99 قتل کیے، معافی کا راستہ نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. 100 پورے کر دیے.
اس سے پتہ چلا، علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا، جس کو پتہ نہ ہو اس کو مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بتانا چاہیے۔ 99 آدمی قتل کر دیے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے؟ پتہ نہیں، چھوڑ دو۔ 100 آدمیوں کا قاتل ایک صاحب علم کے پاس جاتا ہے، کہتے کوئی ہے راستہ؟ کہتے ہیں ہاں، علماء کی فلاں جگہ بستی ہے، اہل علم ہے وہاں، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ شخص چل پڑا، صدق نیت رکھ کے، بس جاتا ہوں وہاں، ان لوگوں کے پاس رہوں گا اور توبہ کر کے زندگی گزاروں گا۔ راستے میں اس کی موت ہو گئی، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اس کو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے نکل چکا تھا، لیکن اس نے توبہ تو نہیں کی، یہ وہاں پہنچا نہیں ہے، راستے میں مر چکا ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ فیصلہ اللہ کی عدالت میں پہنچا، اللہ نے فرمایا جاؤ زمین کو ناپو، اگر اس نے جو راستہ طے کیا ہے وہ کم ہے، باقی زیادہ ہے، تو اٹھا کے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور جو راستہ طے کیا اگر وہ زیادہ ہے اور باقی ماندہ راستہ تھوڑا ہے تو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا ادھر سے تو تنگ ہو جا، اور ادھر سے فرمایا زمین کو تو لمبی ہو جا۔ اس نے راستہ حقیقت میں کم طے کیا تھا، راستہ باقی زیادہ تھا، اللہ نے طے شدہ راستے کو بڑھا کے کھینچ کے لمبا کر دیا، باقی راستے کو کم کر دیا۔ فرشتوں نے آ کے اس جگہ کو دیکھا، رحمت کے فرشتے اٹھا کے جنت میں لے گئے۔ لا تیأسوا من روح اللہ۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کے اوپر یہ فتویٰ مت لگاؤ، اور نہ اس کے اوپر یہ زبان استعمال کرو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو کم کرتے ہو، اس کی رحمت میں کمی لاتے ہو؟ اس کے لیے بھی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، 2 دوست تھے، ایک عبادت گزار تھا اور بہت عبادت کرنے والا، دوسرا انتہائی گناہگار تھا۔ ایک دن اس گناہگار سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، دوسرے دوست نے اس کو کہا دفع ہو جاؤ، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس نے آگے سے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم کیوں نگران بنتے ہو، تم مجھ پہ کیوں سختی کرتے ہو؟ دوست کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ جاؤ، اللہ کی قسم، اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم تم جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے، اور جہنم تمہارے لیے دروازے جہنم کے کھلے ہیں، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت کبھی نہیں فرمائے گا، واللہ لا یدخلک اللہ الجنت ابدا، اللہ جنت میں تجھے کبھی داخل نہیں کرے گا۔ یہ جملہ تو زبان سے نکل گیا اور وہ دوست خفا ہو کے چلا گیا۔ ان کی دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ موت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ نے اس کو فرمایا کہ تم نے اس بندے کو جہنمی کس بنیاد پہ کہا تھا؟ تم نے جو قسم کھا کے کہا تھا کہ تجھے اللہ جنت میں نہیں لے جائے گا، کیوں کہا تھا؟ اتستطيع ان تحضر رحمتی علی عبدی، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میری رحمت کو میرے بندوں پہ بند کر دو؟ میری رحمت کو میرے بندوں پہ بند کر دو، اس کی طاقت تم رکھتے ہو؟ اس نے کہا اللہ نہیں رکھتا۔ فرمایا اذهبوا به الى النار، گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہیں، وہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک جملے نے، ایک کلمے نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دی، ایک کلمے نے۔ بخاری اور مسلم کے اندر متفقن علیہ روایت موجود ہے، گناہگار شخص بنی اسرائیل کا، ہر طرف گناہ ہی گناہ، موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کہتا ہے شرمندہ ہوں، میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی سوائے ایک ایمان کے، میرے پاس کچھ نہیں ہے،
میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا، لہذا جب میں مر جاؤں، میری موت واقع ہو جائے، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ لگا دینا، پھر اس کی جو راکھ ہے اس راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ صحرا میں بکھیر دینا، کچھ سمندر کے پانی میں ڈال دینا، تاکہ راکھ کے ذرے دائیں بائیں بکھر جائیں گے تو میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا۔ اسی طریقے سے وصیت کے مطابق بچوں نے کیا۔ اللہ نے اس پانی کو بھی حکم دیا، صحرا کو بھی حکم دیا، ہوا کو بھی حکم دیا، اس کے ذرات کو جمع کرو۔ ذرات کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کر کے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کرنے کو کہا تھا؟ اس نے کہا اللہ صرف اس وجہ سے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف تھا تو اہل ایمان میں سے، کافر نہیں تھا گناہگار۔ موت کے وقت اس کو جو یہ اللہ کا خوف اس قدر نصیب ہوا، فرمایا جا فاغفر لک، میں نے تیری مغفرت کر دی، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اے داؤد، یہ لوگ جو مجھ سے بھاگتے پھرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں رب ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے توبہ کا کس قدر انتظار کرتا ہوں، اور مجھے ان سے ملاقات کا کس قدر شوق ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے لماتوا شوقا الی، تو یہ میرے شوق کی وجہ سے مر جائیں گے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء علوم الدین میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر حصہ عطا فرمائے، وافر حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ بنائے۔ ہماری زندگی جو گزری، کیسے گزری، وہ مجھ سے میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں اپنے ایک دن کے گناہوں کو نہیں گن سکتا، میرے پاس نیکیاں انگلیوں پہ گننے کے لیے بھی نہیں ہیں، گناہوں کے میرے پاس انبار بڑے پڑے ہیں۔ لیکن میں اکثر یہاں پہ کہا کرتا ہوں، اگر یقین ہو نا اللہ کی رحمت کا، تو ایسا ہو جیسے حجاج ابن یوسف کو تھا۔ موت کے وقت اس کی ماں نے کہا، بیٹا تیرے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے، تو نے بڑا ظلم کیا، 30,000 علماء کا قاتل ہے یہ، 30,000 علماء کو تم نے قتل کیا، تم نے صحابہ کرام کو بھی شہید کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، وہی اسما جن کو کسی موقع پر ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا، اس کے بیٹے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، ان کو سولی پہ لٹکایا تھا مکہ کے چوراہے پر۔ ظالم، تم اللہ کے سامنے کس انداز سے پیش ہوگے؟ میں تو ماں ہوں، اس لیے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مجھے ترس آتا ہے کہ تیرے سامنے میں جہنم دیکھ رہی ہوں۔ اس نے کہا، مسکرا کے کہا، اور بستر مرگ پہ ہے، آخری وقت ہے، میری ماں یہ بتا اگر میرا فیصلہ اللہ تیرے ہاتھ میں دے دے کہ حجاج ابن یوسف کا فیصلہ، اس کی زندگی بھی تیرے سامنے ہے، اس کے جرائم بھی تیرے سامنے ہیں اور اس کے اعمال بھی تیرے سامنے ہیں، تو ماں ہو کہ اس کا فیصلہ کر، تو مجھے بتا کیا فیصلہ کرے گی؟ ماں نے کہا کہ میں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ کے قریب بھی جائے، اس کو جہنم کی آگ کا دھواں بھی لگے۔ تو پھر اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ماں، میں کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں مسلمان، ظالم ہوں، اپنے ظلم کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے بڑے قتل کیے، میں نے بہت سارے لوگوں کا ناحق خون بہایا، سب کچھ مانتا ہوں، ہر جرم کیا، میرے ہاتھ، میرا پورا جسم، میرے اعضاء وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، جرائم سے لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب میری ماں میرے بارے میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کرتی تو اس سے 70 گنا بڑھ کے محبت کرنے والا مجھے جہنم میں کیوں لے جائے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔